Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، روایت ہے کہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کے ساتھ کہیں چلے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ یہ خوبصورت نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا مکان تعمیر کر رہا ہے اور معماروں کو ہدایت کر رہا ہے کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں وہ بنے گا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کی روح تو قوی الاستعداد ہے اور مشغول ہے دنیا میں۔ خادم سے فرمایا کہ یہ نوجوان کیا اچھا ہے، میرے جی کا تقاضا ہے کہ کاش یہ جنت کے نوجوانوں میں سے ہو جائے۔ یہ کہہ کر خادم کے ساتھ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا۔ اس نے جواب دیا اور جب پہچانا کہ یہ مالک ابن دینار ہیں تو تعظیماً کھڑا ہو گیا اور تشریف آوری کا سبب پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے اس مکان میں کس قدر روپیہ صرف کرو گے؟ اس نے بتایا کہ 1,00,000 درہم۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم 1,00,000 درہم مجھے دے دو اور میں تمہارے لیے جنت میں اس سے بدرجہ بہتر مکان کا ضامن ہو جاؤں تو کیا خیال ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے رات بھر سوچنے کی مہلت دے دیں اور صبح کو تشریف لاویں۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کو مہلت دی اور رات بھر اس کے لیے دعائیں کی۔ صبح ہونے پر اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ پہلے ہی سے منتظر تھا، ان کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہا کہ میں 1,00,000 درہم آپ کو دے دوں گا بشرطے کہ آپ جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں اس کی تحریر مجھے دے دیں۔ آپ نے تحریر لکھ دی۔ اس نے 1,00,000 درہم آپ کے حوالہ کر دیے۔ آپ نے اسی روز وہ سارے دراہم فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ اس قصہ کو 40 روز نہ گزرنے پائے تھے کہ آپ نے ایک روز نماز فجر سے فارغ ہو کر محراب مسجد میں وہی پرچہ پڑا ہوا دیکھا جو اس نوجوان کو دیا تھا، جس کی پشت پر لکھا ہوا تھا کہ جس مکان جنت کا ذمہ آپ نے لیا تھا وہ مکان جنت میں اس نوجوان کو دے دیا گیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا گیا۔ آپ اس پرچہ کو پڑھ کر متحیر ہوئے اور اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ مکان پر سیاہ نشان لگا ہوا ہے جو سوگ کی علامت ہے اور اندر سے رونے دھونے کی آواز آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پوچھا اس کو غسل کس نے دیا تھا؟ آپ نے اس سے نوجوان کے حالات معلوم کیے۔ اس نے بتایا کہ اس نوجوان نے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور وصیت کی تھی کہ اس کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ میں نے حسب وصیت وہ پرچہ اس کے کفن میں رکھ دیا تھا۔ مالک ابن دینار نے وہ پرچہ جیب سے نکال کر اس کو دکھلایا تو اس نے کہا بخدا وہی پرچہ میں نے اس کے کفن میں رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرا نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے 2,00,000 درہم کے عوض جنت میں ایسا مکان لینے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی۔ دیکھو میرے دوستو، بن دیکھے ایمان لانے کی اہمیت ہے۔ دیکھنے کے بعد تو کل قیامت کے دن کافر بھی کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، اب دوبارہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن بن دیکھے کہ قبر میں سوال ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے سامنے پیشگی ہوگی، قیامت آئے گی، جنت ہے، جہنم ہے، پلسرات ہے، حساب و کتاب ہے، میزان عمل ہے، ساری چیزیں بن دیکھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کہہ رہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی تو وہ لوگ ہیں جو غیب اور پوشیدہ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد مانا تو کیا مانا؟
جبکہ کل قیامت میں جہنم کے عذاب کو دیکھنے کے بعد کفار و مشرکین بھی ایمان لائیں گے، لیکن اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ بن دیکھے آج دنیا میں جو ہم مان لیں اور ایمان لائیں اور دل کی پختگی کے ساتھ عمل پر اتر جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔